السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کن بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. اللہ تبارک و تعالیٰ سند فضل و احسان کے نتیجے آز رب سن ناو ہیت سورۃ الآل عمرانک آخری رکو یہ زن امیک درس شروع کران. ام برو کی امہ سورہ شریف درس کر بہ امہ آئے مبارکن ہند درس گھر شروع. بہ کر بی اکہ لٹ تہ یہ کت یاد امہ کت ہز کرنا بہ یاد دہانی سورہ بقرہ کہ آخری رکو کے موقع مز تہ ونیو میں کہ یم تہ بڑ سور بہرحال یمن ہند زن آخری رکو آسن یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یم سارے کھت زیادہ امہ سورہ آسن اہمیت حامل. اس کی کئی وجوہات ہیں. بہرحال اتھ واریاہ وجوہات مفسرین کرامو بیان کرمت. اخ بوڑ وجہ یہ کہ یس زن آخری رکوع یمن بڑن سورہ مبارکن ہند تمام سورہ شریف یم زن مضامین تمیک جسٹ تمچ سمری اور تمیک یہ زن نچوڑ سہ آسان بیان کورمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یتھ آخری رکوعس مز. اس لیے یم آخری رکوع یم زن یم انتہائی زیادہ اہمیت حامل آسان. اور عام طور پر یم زن صلحاء تو علماء وہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ کم از کم گژھِ مسلمان یمن بڑن سورن ہند آخری رکوع یم زن یم گژھِ بہرحال زبانی ازبر یاد آسن. توے آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کہ یم زن پرٲنۍ سٲنۍ اسلاف اکثر و بیشتر ان کو ان بڑی بڑی صورتوں کے آخری رکوع یاد تھے. یہ امیک وجہ بنیادی یہ کہ یم آخری رکوع یم زن یہ انتہائی اہمیت کے حامل. بہرحال یہ کت مز نظر تھٲیِتھ کرو أسۍ بیٚیہِ اکہِ ساتنس سورہ آل عمرانس مز تمام مضامین پڑھمت چاہے جنگ احد کے بارے میں تھے, چاہے وہ وفد نجران کے بارے میں جو مضامین آئے تھے, یا بیچ میں چاہے وہ سود کے بارے میں یا طلاق کے بارے میں ضمناً آئے تھے کچھ احکام. تم ساری انوکھ ذہنس مز تم تھوک مستحضر. ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ہم اس رکوع کا آغاز کریں گے. بہرحال ام برو کہ یہ رکوع کر بہ شروعات سمجھو کہ ات رکوعس یا یمن آیاتن کیا شان نزول. کیونکہ شان نزول یل اس فکر تر تو ہمیں اس آئے مبارکہ کے یا اس رکوع کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہرحال امہ رکوع امیک شان نزولس متعلق مفسرین کرامو مختلف تفاصیرن مز الگ الگ واقعات بڑ مختصر اندازس مز بیان کرمت. البتہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ان آیات کا جو شان نزول ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. امو تفصیل سان بیان. بہرحال بہ کرتا مختصر اندازس مز تمیک کی شان نزول بیان. بہرحال روایتن مز آمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہند مشہور اخ شاگرد تمن ناو حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت مشہور تابعی گزرے ہیں, یعنی یمو پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچمت کی. ان کا سن ولادت جو ہے یعنی یم زن یہند یہ زن ات کیا ونان زندگی ہند یہ زن تاریخ وہ 1 ہجری اور 2 ہجری میں یعنی 672 عیسوی مجھ غالباً یم زامت. بہرحال انہی کا یہ زن ات کیا ونان انہی سے روایت ہے یہ واقعہ. یم کران روایت یم آئے اکہ ساتن در خدمت جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اور چونکہ یہ ان کے شاگرد تھے پردے کی اوٹ سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرتے تھے. بہرحال یمے روایت کرن کہ مے سا پرس اکہ ساتنس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وچ پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال تابعین تہ اوس شوق اور ان کا بھی یہ انتہائی عقیدہ تھی کہ کاش ایسے وچمت جناب محمد رسول اللہ، کاش ہم نے اپنی زندگی کے کچھ دن یا کچھ ماہ یا کچھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزارے ہوتے. بہرحال یہ داغ ان کے دلوں میں تھا. بہرحال ات شوق کس تناظرس مز کور اکہ ساتن یمو عرض کہ اے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ونتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند زندگی ہند کان خاص واقعہ، کان خاص عجیب و غریب واقعہ جس کو میں یاد رکھوں یا تو کیا کر یاد. بہرحال یہ تھے یاد. روایتن مجھ آمد کہ لفظ کو استعمال حضرت عطا ابن رباح عجبن یعنی اخ عجیب واقعہ کرتا میں بیان، مگر عجیب یس زن اردوس مز مانا یہ مانا عربیس مز عجبک کی بلکہ عربیس مجھ امیک مانا کہ دل کو موہ لینے والا یعنی تیت کان واقعہ یم سۭتۍ زن میانس دلس فرحت گژھِ. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس فرموہت کہ میں کیا بتاؤں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ. ان کی تو ساری زندگی ان کے تو تمام واقعات عجیب ہی عجیب تھے، تہند ساری واقعات عجیب. البتہ اب آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے، چلو میں آپ کو ایک واقعہ ان کی زندگی کا بیان کرتی ہوں. بہرحال ام پتہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرن کہ اکہ ساتن ہسا آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن وہ میرے حجرے میں تشریف لائے. یعنی یم ساتن زن میری وار تم ساتن تم دو اون تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانس حجرے پاکس مز. اور یہ گژھِ تۄہہِ یاد آسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوج محترمہ کی اپنی اپنی باری کا دن رکھا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول اوس عصر پت یعنی عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر لگاتے تھے، پریت کانسے خبر گیری کرن اور آخر پر اس حجرے میں داخل ہوتے جن زوج محترمہ کا یا جن کی باری ہوتی تھی. بہرحال ام دو اس وار کمن ہز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہز. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن تشریف اون. بہرحال جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے. اور یہ تہ گژھِ یاد تھاون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم زن وہ اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی آر اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ تکیازِ زندگی کہنچ بیان یوان کرنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یمن متعلق زن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ تہذ سوشل لائف نمون یہ تہذ زن جلوت زندگی نمون. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت کے جو واقعات ہیں ان کو بھی صحابہ کے درمیان بیان کیا. تکیاز یم واقعات تہ امت خاطر باعث نصیحت، باعث اتباع اور باعث سبق. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں بستر میں داخل ہو گئے. مگر ام پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک تھی یا ان کی جو جسم اطہر تھا اس پر خشیت کی حالت طاری تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خشیت تو خوفچ حالت طاری. اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. دمنس اے عائشہ میں دی اجازت بچس بسن پنس رب سن کیا عبادت کر. اب اندازہ لگائیے بچ ضمن یہ تفصیل کر ام سب کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے تربیت کے نقطے ہیں. کہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ اور کہاں حضرت عائشہ صدیقہ سب سے کم سن زوج محترمہ. مگر حقوق وشو کیا پاس و لحاظ اس میں بھی ہمارے لیے تربیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرتے ہیں کن سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ. کن ماں گیس مطلب حق تلفی ماں گیس کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقوق کو ادا کرنے والے تھے اور پوری امت کو ان کی اتباع کرنی تھی.
اس لیے یہ تھوک تعلیم کرت کہ ین تہ پنن خاتونن یا ین تہ پنن ماتحتن کمتر زانیو بلکہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے. بہرحال اجازت طلب کرنے پتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کرو کیا طلب یعنی اجازت انہوں نے مرمت فرمائی. ام پتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں مشغول ہو گئے. یم گئے کت مز مشغول نماز، اور ایسی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی کہ قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آنسو مبارک سینے پر یم زن سینے پر سینے مبارک اور داڑھی مبارک یہ آنسو سے تار ہو گئی. یوتا ہوئی وادن جناب محمد رسول اللہ. اس کے بعد رکوع میں بھی یہی حالت رہی، یعنی بالکل گریو زاری اور آنکھوں سے آنسو چھلکتے رہے. کس حالت میں؟ سجدے اس رکوع میں بھی. پھر رکوع سے سر جب اٹھایا تو اس وقت بھی گریا تاری تھا جناب محمد رسول اللہ. اور سجدوں میں تو یہ حالت ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمان کہ یزن جائے نماز یا یزن زمین یہ سارا فرش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تار ہو گیا. اور اسی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کی. اس حالت میں ساری رات گزارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال صبح کا وقت فجر کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع کے لیے وہاں پر تشریف لاتے ہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز گو وہ ثیر وہاں یہ حضرت کیا کرنے نماز پڑھ، کیونکہ یہ ڈیوٹی کن کی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنی خشیت، اتنی آہ بکا اور اتنا رویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وچ فجر وز تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا جاری ہو رہے تھے؟ آنسو جاری ہو رہے تھے. بہرحال روایت مجھ آمد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے، اور آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام تقصیر جو ہے ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل معاف کیا ہے، تو آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو مشقت اور اس آہو بکا میں آپ نے پوری رات گزار دی. بہرحال ام ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ونن یس زن عام روایتن مز تہ کہ میں کیوں نہ روؤں اللہ کے سامنے اور میں ان کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، جبکہ اللہ نے میری تمام تقصیر کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے. یعنی افلم اکون عبدا شکورا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں اس بات پر. اور ام پت فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ام پت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت یمن آیتن ہز ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخر السورہ. یعنی آخری آیت استامت کو رخ تلاوت کم یم آیت. یہ فضیلت ہے ان آیات کی کہ ان آیات کے نزول کے وقت پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں اللہ کے سامنے بہرحال گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آہو بکا کر رہے ہیں. دویم فضیلت یزن یمن آیاتن چھ سچ یہ کہ روایتن مجھ آمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن کہ یلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، یم ساتن زن کیا خاطر اس وطن تہجد خاطر وطن اس، تو وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور پھر ان آیات کی تلاوت کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب آخری سورت تک. تو سب سے پہلا معمول جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا صبح سویرے یعنی رات کے آخری پہر میں وضو کے بعد وہ ان آیات کی کیا ہوتی تھی؟ تلاوت. وہ یمو روایت و تل ترتے فکر کہ یہ آیات کتنی متبرک اور یہ آیات کتنی بابرکت اور کتنی عظمت والی آیات ہیں. بہرحال یمن آیاتن ہند کرو اس وہیں شروع یہ مطلب شان نزول کے بعد. دوسری بات دویم کات یزن اہم چھ یم آیات سمجھن خاطر وہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ اور تھوڑا سا تفسیر پڑھیں گے. سو یہ کہ انسان یس زن مسلمان یس زن چھ آسن بہرحال ہم نے اکثر یہ دو یم زن لفظ یا زٕ ٹرم عام طور پر بوزمت. ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام. یہ اکثر بوزن ایمان تو اسلام یم زن
عام لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ ایمان تو اسلام یہ اکے کات. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کی بحث آگے آئے گی. اس بحث کو سمجھنے سے ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. عام طور پر سمجھن کہ ایمان تو اسلام اکثر لکن سے مغالطہ کی یہ ایک ہی بات ہے، لیکن یہ ایک ہی بات نہیں ہے، بلکہ بہت چھوٹی میں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایمان کا ونن، ایمان کہتے ہیں جو کچھ خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان خبروں کی تصدیق دل سے کرنا اور زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. یہ پر ایمان مجمل تہ پڑھن چھ، ایمان مفصل تہ پڑھن. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیا ہم نے ملائکہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے سابقہ نبیوں کو دیکھا ہے؟ سابقہ کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا حشر، قبر، یا بعث بعد الموت، ان تمام باتوں پر ہم نے ایمان لایا، ان باتوں کا ہم نے یقین کیا، تصدیق کی. کس کے کہنے پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو ان تمام باتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان باتوں کی تصدیق کرنا، دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا اور زبان سے بھی ان باتوں کا اقرار کرنا، یہ ڈیفینیشن کمیچ ایمان. اس انسان یہ کر اس کو ہم کہیں گے مومن. تمس ونان کیا؟ مومن. اچھا، دوسری بات، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ونان ایمان ان پتہ یس اثر اکس انسانس پہ گھس اور اس اثر کی وجہ سے جو اعمال وہ کرے گا، ان اعمال، ان ظاہری عملوں کا نام اسلام ہے. تک ونان کیا؟ اسلام. اسلام لفظی معنی سلامتی قبول کرنا، سرنڈر کرنا. کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کی ذات کو مانا، کس کے کہنے پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو ہم نے اللہ پر کیا لایا؟ ایمان لایا. اب اس ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو. یس یہ عمل سان دے صدور گسنچ، ان تمام اعمال، جملہ اعمال جو ہم سے صدور ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلام. اچھا کیا؟ اسلام. یاد رکھ جاؤ. مگر اصلی زیادہ اہمیت کس کی ہے اصل میں؟ پہلے ایمان کی، ایمان کی وجہ سے پھر عمل میں آئے گی، اس کی وجہ سے پھر کیا آئے گی؟ اسلام آئے گی. سورہ حجرات آخری آیت کرنا بتا یاد. قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے تم منت تھاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور احسان جتلاتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ منس قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعرابی، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ دل سے ایمان ابھی نہیں لائے ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ہم متی فرما بردار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے. یعنی سائنس نماز یون پڑھنا، عمل یون کرنا، یہ آپ سے زیادہ سے زیادہ ہوگا، مگر وہ دلس میں تہندین ایمان ژامت کیا. بہرحال یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی بحث آگے آئے گی. وہ ایمان یوزن ایمان کا تعلق اصل میں کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعضاء کے ساتھ ہے، کیونکہ اعضاء و جوارے کے ساتھ، تکیاز اعضاء تو جوارے ایمان ان پتہ ایمانس تابع گژھن. اب یاد رکھیے، یہ بحث تھوڑی تو یاد، پھر ہم اس پر کمپلیٹ کریں گے. یہ ایمانس ایمان دو طرح سے انسان حاصل کرتا ہے. اخ ایمان گو سو ایمان یس زن موروثی طور پر اس آمج، اس کو کہتے ہیں موروثی ایمان، یا اچھ ونن اس یہ زن یہ طور اسے بائی ہیریڈیٹی یات ونن. میں مول مومن، بزاؤس اسلام کس یا مومن گھرانس مز، تو میں خود بخود کیا بن گیا؟ مومن بن گیا. تو ایسے ایمان کو جو ہم لوگوں نے جو ایمان ہمارے پاس ہے، یہ کس ایمان؟ اس کو کہتے ہیں موروثی ایمان. یہ موروثی ایمان. اب بتائیے، یہ ایمان یہ زن سان دل یہ کا کمالہ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان ہماری گٹھی میں پلایا گیا ہے. یم سات زائے دشنس کانس مز آئے بانگ پڑھنا، کھوڑس کانس مز کیا پڑھنا، گو یہ ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں کہاں سے ڈال دی گئی ہے؟ بالکل بچپن پہ. یہ گو اخ ایمان. ات ایمانس کس ایمان ونان؟ موروثی ایمان. یہ تھوڑا سمجھن کی مشکل، مگر آپ ذرا اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دویم ایمان گو سو ایمان یت ونان اقتصابی ایمان. اقتصابی ایمان گو سو ایمان جس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے، جو انسان کو وراثت میں نہ ملے، بلکہ جو محنت اور تگدو کرنے کے بعد حاصل ہو. بدم مثال، اخ انسان زاو کن جائے مشرق ماحولس مز، تتھس ماحولس مز مول چھ ہند، موج تش ہنزان، رشتہ دار تش ساری ہند، سورے کیا، مگر اس کے دل میں
अमिस गो ये गो कायल ईमान अन्न खतर, चाहे किसी दोस्त के जरिए से, चाहे लिटरेचर के जरिए से, या चाहे इसके दिल ने गवाही दी और ये मुतमईन होगा ईमान पर। अब इसका ईमान जो है ये मौरूसी ईमान नहीं है, ठीक है, इसमें तो मालिस माजी ईमान। अब इसको ईमान कहाँ से मिला? अपनी मेहनत के जरिए, अपने कसब के जरिए, अपनी तगदो के जरिए। इस ईमान को कहते हैं इक्तिसाबी ईमान। ये सु ईमान जिसे किन जरिए को हासिल, अब इसने कोशिश के जरिए हासिल किया। अब जरा समझिए इस बात को, फिर हम ये आयत पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। अब जो हमने ईमान हासिल किया है, ये मौरूसी ईमान हासिल को, अब ये ईमान जो है इस पर ईमान ये दिलस में जागुजी गसन, फिर इसकी तस्दीक करना, फिर इस्लाम कबूल करना, ये कोई कमाल की बात, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों को ये करते हुए देखा, माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, ये उनका कमाल है। अब एक इंसान ऐसे माहौल में पैदा हो गया जहां पर सिर्फ कुफर का गटाटोप अंधेरे छाए हुए हैं। अब ये इंसान अल्लाह की जात को कैसे पहचानेगा? ये इंसान कित पार्ट प्रजनाय खुदाई सिंदिस जातस, ये इंसान अमिस कित पार्ट गस तारुफ खुदाई सुन, अमिस कित पार्ट गस तारुफ रब्बी जुल जलाल सुन। अब इसके लिए उसके पास दो तरीके हैं। कुछ तरीके या तो नबी की तालीम उस तक पहुंच जाएगी मुख्तलिफ जरिए, चाहे सोशल मीडिया जरिए, चाहे किताबों जरिए, चाहे किसी दोस्त के जरिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि ये कर पान गौर फिक्र कायनात पे, अमा ये सूरज ये तुलू होता है, क्यों तुलू होता है, ये गुरूब होता है तो क्यों गुरूब होता है, इस आसमान को किसने बनाया, इस जमीन को किसने बनाया, ये यूता परफेक्ट निज़ाम के बनो। अगर ये गौर व फिक्र करेगा इन बातों पर, लाजमी तौर पर ये उस नतीजे पर पहुंचेगा कि यह कायनात कुस्तान बनावन वो, यह कायनात निज़ाम ये कुस्तान चलावन वो। यही बात बिल्कुल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का माहौल उसमें जाओ, नमरूद उनका बाप था, ओस ना वो सबसे बड़ा बुत बुत तराश था, बुत परस्त पान बुत परस्त योत क्या, बल्कि बुत घर तराशन बुत। अब उस माहौल में क्या कोई मुआहिद था उन दिनों? ना। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तारुफ कैसे हो गया? सूरह माइदा में इसकी डिटेल्स हैं कि जब उसने एक रात सूरज ये तारों को देखा, कहा हाजा रब्बी, ये मशमेन क्या रब। जब सुबह देखा कि ये तारे डूब गए तो क्या कहा, ला उहिब्बुल आफिलीन, नहीं ये डूबने वाले मेरे खुदा नहीं हो। फिर सूरज को देखा तुलू होते हुए सुबह, हाजा अकबर हाजा रब्बी, ये बड़ा है यही मेरा रब होगा। मगर ये कालचरस जितने डूबो अल्लाह ताला से मशीयत ये तो इनको देना था हिदायत, ये वुशु डूबन तो फिर कहा कि ये डूबने वाले मेरे खुदा नहीं हो। चांद को देखा, दुबना यह है कि मोर रब इतना खूबसूरत, इतना चमकीला। लेकिन जब सुबह हुई, जब ये भी डूब गया तो कहा कि ये चांद जो है ये भी मेरे ये मेन माबूद या ये मेन रब असित। तो फिर सबसे कट कर क्या कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल। अब तौहीद तक इनको किसने पहुंचाया? तौहीद कुछ केम बात हुई, केम चीज़न बात हुई, इस कायनात पर गौर व फिक्र ने, तदब्बुर ने। तो इन आयात में इसी ईमान का जिक्र है कि अगर इंसान इन कायनात की हकीकतों पर, कायनात के इन चीज़ों पर गौर करेगा तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, और तो चीज़ों से इसमें ईमान बिल्लाह। बहरहाल इसमें मज़ीद तफसील है इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि वक्त गो कल हम इन वाक़ात का और इस पस मंज़र का जोड़ इन आयात के साथ देंगे इंशाअल्लाह रहमान। रब्बुल आलमीन मंगो दुआ कि सुदीन कुरान पाक समझने तौफीक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।